میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولا بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔ ملکی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکہ حق اور بنیان و مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کے مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال اور راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان و مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے فردن زخمیوں سے ملاقات بھی کی، جوانوں کی غیر معمولی بہادری ثابت قدمی کی تعریف بھی کی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ بھارتی حملے میں متاثر مکانوں اور شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ بیل آؤٹ معاہدے کے تحت آج IMF سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ پاکستان کا آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان، 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان و مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانوں، مورچوں کو ایسے نشانہ بنایا کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاکستان آرمی کی فتح، سیریز F1 اور F2 میزائل نے دشمن کے پرخچے اڑائے۔ پی ایف کے جدید ہتھیار لانگ رینج لائٹرنگ کلر ڈرونز نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت شامل رہی۔ پاکستان کی بہادر قوم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاک افواج کا قوم سے اظہار تشکر، کہا قومی طاقت کے تمام عناصر کی بہترین ہم آہنگی کی زندہ مثال ہے۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بنیان و مرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا رہا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر۔ پر
شہر شہر ریلیاں، کراچی میں تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شہداء کے پاک فوج زندہ باد، آرمی چیف زندہ باد کے نعرے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن میں پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا گیا۔ زیارت، گیوب، لورالائی، ماشکل، خزدار، سوئی اور کوہلو میں بھی قومی پرچم اٹھائے لوگوں نے مارچ کیا۔ جیکب آباد میں طلباء اور اساتذہ نے جشن منایا۔ شکارپور، کنکوٹ اور شہر فیروز میں بھی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آذربائیجان اور لندن میں بھی لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ جنگ بندی کی مزید تفصیلات پر بات کی گئی۔ بھارت کی جانب سے جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کی جانب سے ڈرونز بھیجنے کی من گھڑت جھوٹی خبریں چلا رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ بھارتی ڈرونز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ کشیدگی کے دوران یکجہتی کے اظہار پر صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اولو سے ملاقات میں کہا، صدر اردوان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم نے کہا، مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کو آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون۔ پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی، جنگ بندی دیرپا امن کا باعث بنے گی۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان امن استحکام کے لیے ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب، مارکہ حق کامیاب، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی بے مثال کارکردگی پر کراچی والے خوشی سے نہال۔ ایئر وائی نیوز کے اینکر وسیم بادامی سے گفتگو میں کراچی والوں نے فوجی جوانوں کے لیے دل کھول کر رکھ دیا۔ کہا، بھارتی جارحیت کا پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے طیارے تباہ کیے تو پاک نیوی نے بھارتی وکرانت کو وطن عزیز کے قریب بھٹکنے نہیں دیا۔ کراچی کے شہریوں نے وسیم بادامی اور ایئر وائی کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی۔ پنجاب اسمبلی نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر قرارداد منظور کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایوان میں ارکان کے ساتھ کھڑے ہو کر پرجوش خطاب، کہا، 2 دن تک کہتے رہے ایسا نہ کرو، پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں۔ پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اپنے الفاظ میں۔ پیغام بھیجیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب آپس میں بھی سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں تمام مسائل مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔
سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا پی ٹی آئی نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، ملک کے لیے اپنے تحفظات کو پیچھے اور قومی مفاد کو آگے رکھا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس سے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈاکٹر کو اغوا کر لیا، مقدمہ درج۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی پولیس ٹیم کو مخفی کو جلد بازیابی کی ہدایت، متاثرہ خاندان سے ملاقات میں جلد بحفاظت بازیابی کی یقین دہانی کرائی، کہتے ہیں اغوا کی واردات ریڈ لائن ہے، ملزمان پکڑ کر رہیں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی راہگیر دم توڑ گیا، پولیس کے مطابق مقتول محمد کاشف پیشے کے اعتبار سے ٹھیکیدار تھا۔ فائرنگ کا واقعہ پیرآباد میں ڈکیتی کے دوران پیش آیا، موٹر سائیکل سوار ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے، پولیس اہلکار کے تعاقب پر ڈاکو موٹر سائیکل سے گرے، موٹر سائیکل سے گرتے ہی ایک ملزم نے فائرنگ کی جو راہگیر کو لگی۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے، صدر ٹرمپ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اہم دورے کے دوران تینوں ملکوں کے سربراہان سے ملاقات بھی کریں گے، تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری اور دیگر اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ صدر ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ امریکی صدر کی ریاض آمد پر شاندار استقبال کی تیاریاں، سڑکیں سعودی اور امریکی جھنڈوں سے سجا دی گئیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا امیگریشن سسٹم میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کا اعلان، برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے قیام کی مدت 5 سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی، ویزا درخواست دہندگان اور بالغ زیر کفالت افراد کے لیے انگریزی زبان کے ٹیسٹ لازمی قرار، سوشل کیئر ورکرز ویزا بند، بیرون ملک سے نئی بھرتیوں پر پابندی عائد، ویزے کے لیے کم از کم گریجویٹ سطح کی تعلیم درکار ہوگی، برطانوی میڈیا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے کی مدت 2 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی گئی۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچ کرانے کی تیاریاں، ایونٹ انتظامیہ کی فرنچائز مالکان سے مشاورت، ذرائع کا کہنا ہے لیگ کا مجوزہ شیڈول تیار ہے، مقابلے 17 سے 25 مئی تک کروائے جانے کا امکان ہے، میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی ایس ایل انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں سے بھی رابطے شروع کر